اچھا بلال صاحب، میں ایک اور چیز کی طرف، ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی میں احتجاج کیا حزب اختلاف نے، اور اس کی پاداش میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبردست کارروائی ہو رہی ہے. جرمانہ ان پہ لگا دیا گیا، لوگوں کو قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا. اب جو ہے معطل کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو میں پڑھ رہا تھا کہ 26 معطل اراکین کو جو ہے ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو ہے اسپیکر جو ہے وہ جو ہے وزارت قانون سے مشاورت کر رہے ہیں. تو یہ کیا رویہ ہے؟ کیونکہ جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے، شور شرابہ بھی ہوتا ہے، نعرے بازی بھی ہوتی ہے. خود نون لیگ کے لوگ کیا کرتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کے خیال میں کیا رویہ ہے؟ یہ بالکل جمہوریت اس سے بھی مضبوط ہو رہی ہے یا یہاں پر بھی کچھ ٹیڑھا پن ہے؟ دیکھیے، یہ اس بارے میں تو کوئی رائے رکھ سکتا ہے کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے تھوڑا سا ایکسیسو ہوا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو احتجاج کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے کچھ عرصے سے، اور اس میں تمام پارٹیاں ملوث ہیں، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے. جب دوسری پارٹی کا موقع آتا ہے تو وہ بھی یہی کرتی ہے، پلیک کارڈز لے کے آتے ہیں، ڈنڈے لے کے آتے ہیں، ان جھنڈوں کے ساتھ جو ڈنڈے لگے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، نہایت غلیظ گالیاں دیتے ہیں، بجٹ کی موٹی موٹی کتابیں اٹھا کے ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلا بجٹ تھا، پی ٹی آئی کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا، تو ایک پی ٹی آئی کی خاتون رکن اسمبلی تھیں، ان کے آنکھ پہ لگا تھا اور ان کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی. اللہ کرے وہ بچ گئی ہو، لیکن وہ بہت کرٹیکل معاملہ تھا. تو اب بھی یہ بہت، جب چیف منسٹر تقریر کر رہی تھی تو بہت غلیظ قسم کی باتیں ان کے بارے میں کہی جا رہی تھی. تو وہ بھی ایک دوسری انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ احتجاج کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ فزیکل ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ دھکے دیں، گالیاں نکالیں. تو اس کو تو روکنا چاہیے. میرے خیال میں اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے وہاں کا ساؤنڈ سسٹم توڑ دیا. اور وہ نئی اسمبلی کی بلڈنگ ہے، وہ بہت قیمتی ہے، 30-40 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ریکور کرنے کے لیے انہوں نے فائن کیا ہے. تو فائن کیا ہے اور کچھ اچھا، نشستوں سے یہ بڑا آپ نے عام یہ نقطہ تو درست ہے، جی بڑا عام نقطہ اٹھایا زبیر یہ صاحب. درست ہے. آپ جی آپ مکمل کر لیں، پھر میں سوال کرتا ہوں. جی ہاں، میرے خیال میں یہ سسپینڈ کرنا اور وہ جو نقصان انہوں نے کیا اس کو ریکور کرنے کے لیے فائن کرنا، یہ دونوں باتیں درست ہیں. لیکن ڈی سیٹ کرنا جو ہے یہ میرے خیال میں ایکسیسو ہے، اور ابھی وہ مشورہ ہی کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے کیا نہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ بنتی ہے. اچھا، یہ بالکل آپ کے میرے خیال میں بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ احتجاج کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن زبیر صاحب، مسئلہ یہ کہ لوگوں میں جھنجھلاہٹ بہت ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ جو اتنا غصہ آ گیا، اتنی تلخی آ گئی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ملوث ہیں. ہم نے کور کیا ہے، ہم نے اسمبلیز کور کی ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً اسی طرح کا رویہ اپنایا جاتا رہا. بے نظیر صاحبہ ہوا کرتی تھی، ان کے اوپر جس طرح کی مطلب رقیق جملے بازی کیا کرتے تھے. اس زمانے کے ہمارے نون لیگ کے جو رہنما ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ اس طرح شور مچاتے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلیوں میں؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ جو بھی کہیں، وہ اس زمانے کی جو پارلیمنٹس ہوا کرتی جو اس پہ بھی بڑے سیریس سوال تھے کہ وہ الیکشن کیا منصفانہ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی دکھانے کے لیے ایک جمہوریت تھی ہمارے ملک میں. تو اس لیے وہ جمہوری طریقے سے دیکھیے، اب وہ آ کے وہ بجٹ کی چیزیں پھاڑتے ہیں اسمبلی میں، اسپیکر کے سامنے آ کے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. 60s کے اندر تو میں نے سنا تھا اتنی لڑائی ہوئی تھی کہ ایک ممبر کے انتقال ہو گیا تھا ان کا حملے سے. اس طرح ہمارے پارلیمنٹ میں، کی پارلیمنٹری تاریخ میں یہ بھی انسیڈنٹ موجود ہے ہمارے آج سے 50-60 سال پہلے. تو دیکھیے، یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کر دیں. لیکن ہماری یہاں جمہوریت ہے نہیں، یہ کنٹرول جمہوریت نہیں ہے، یہ فارم 47 والی حکومت ہے. پنجاب کے اندر تو اب ماشاءاللہ سے ہمارے قائد اعظم کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ان کے نام کے ہسپتالوں کے نام بدلا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ تو جہاں یہ اس طرح کی جمہوریت ہوگی وہاں کیا ہوگا. آپ اب یہاں جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں کل وہ سب ان کو جوائن کرنے کے، تو یہاں ہو سکتا ہے اپوزیشن میں چند لوگ گوہر وغیرہ ہی رہ جائیں صرف شاید. تو جمہوریت، پہلے جمہوریت تو قائم کریں، جمہوریت کے اندر جمہوری روایت ہو. جب آپ کی بات سنی جائے، آپ کے منصفانہ الیکشن ہوں گے تو پھر آپ کو، اور اپوزیشن کی عزت کرنی چاہیے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرے، مطلب کہ آپ کو تنقید کرے. تنقید تو کرنی ان کا کام ہوتا ہے. کیونکہ ہاں وقت کا میں چاہوں گا آخری سوال میں، ان کے آداب جو ہوتے ہیں، ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے اسمبلیز کے رولز ہوتے ہیں، اس کا وائلیشن میں بالکل حساب سے چلنا چاہیے. اچھا بلال صاحب، جاتے جاتے مجھے صرف یہ اور بتائیے
کہ اب جو ہے حکومت گرانا جو ہے، فرض کریں کے پی کی حکومت ہے، کیا بہت آسان ہو گیا؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے 9 مئی کا بھی ابھی کیسز کا فیصلہ آئے گا، مزید لوگ ڈی سیٹ ہوں گے، پھر پنچھیوں کو اڑنے کی اجازت مل گئی، وفاداریاں تبدیل کرنے کی اجازت مل گئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے اندر جو اثر انداز ہوا جا سکتا ہے اور وہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چینج آف گارڈز ممکن ہے؟ اگرچہ رولنگ پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان جو گیپ تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن اتنا کم بھی نہیں ہوا کہ ان کو آسانی سے ڈی سیٹ کیا جا سکے یا نو کانفیڈنس کیا جا سکے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ سارے لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ جو لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے وہ سنی اتحاد کونسل کے ہی ممبر رہیں گے، وہ اس میرے خیال میں فیصلے کے نتیجے میں آزاد نہیں ہو گئے۔ وہ صرف پی ٹی آئی کو وہ نشستیں نہیں ملیں گی، لیکن جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہیں وہ اس پہ شامل ہیں، اور وہ اس ڈسپلن کے پابند ہوں گے۔ وہ اس طرح سے نہیں جا سکتے، لیکن کچھ آزاد بھی ہیں۔ آزاد لوگ جو ہے کورٹ نے ہولڈ کر لیا ہے کہ وہ شامل ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس میں ہو نہیں سکتے، وہ ہولڈ کیا کہ جی ہاں، کورٹ نے یہ ہولڈ کیا وہ شامل ہی نہیں ہو سکتے تھے سنی اتحاد کونسل میں، کیونکہ اس کی کوئی اپنی حیثیت، وہ جماعت ہی نہیں ہے پارلیمان کے اندر۔ آزاد امیدوار کسی جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل میں شامل سپریم کورٹ نے نہیں لے سکتے تھے، لیکن شامل ہونے تو کسی جماعت پہ پابندی نہیں ہے۔ شامل ہو کر سیٹیں نہیں لے سکتے تھے، لیکن اس جماعت کی پریزنس ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، اس جماعت کی پریزنس ہونی چاہیے۔ سنی اتحاد کی کوئی پریزنس نہیں، حامد رضا صاحب بھی انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے لڑے تھے، یہی سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ کانٹیکس میں تھی ساری، وہ ریزروڈ سیٹ کے چلے یہ بڑی زوردار بحث ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔